اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ انسانوں کے جسم میں اللہ رب العزت نے بیماریاں بھی پیدا کی اور ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کو اپنے عجز اور اپنے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کو الرجی بولتے ہیں، اور یہ آج کل بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ بہت ساری اس کی قسمیں بھی ہیں، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے۔ الرجی کی حقیقت کیا ہے؟ جو اس میدان کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو جراثیم ہے اور جو قوت مدافعت کا کام کرتے ہیں، بیماریوں سے لڑنے کا کام کرتے ہیں، جب کوئی ایسی چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ دفاع میں ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار ہوتا ہے، اور جب ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار ہوگا تو کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں، کسی کو کوئی اور مسئلہ، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ قوت برداشت ان کے اندر کم ہو گئی ہے۔ جو ہمارے یہاں جسم میں جراثیم ہے، اگر قوت برداشت ہوتی تو اسے برداشت کر لے جاتے، لیکن رد عمل کے مظاہرے میں اور زیادہ رد عمل میں وہ چیز الرجی بن جاتی ہے، اور یہ الرجی انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے جسموں میں الرجی کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی قوموں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ قومیں اپنے اندر قوت برداشت کو ختم کر دیتی ہیں، وہ الرجی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور قوت برداشت کے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رد عمل کا جس انداز میں اظہار ہونا چاہیے، کبھی کبھی اظہار میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بے اصولی ہو جاتی ہے، زیادہ رد عمل کا اظہار ہو جاتا ہے، یا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے قوموں کے اندر بھی الرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی گویا عدم برداشت کا نہ ہونا، تحمل کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا۔ اور جس طریقے سے جسم میں الرجی آ جائے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب قوموں میں الرجی کی بیماری پیدا ہو جائے تو قومیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اسلام دشمن نے کوئی بات کہہ دی، اور اس بات کہنے کی وجہ سے ہمارا رد عمل کا ایسا اظہار ہوا کہ وہ راتوں رات ہیرو بن گیا۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ایک دو جملے کبھی مذہبی اسلام پر، کبھی اللہ پر، کبھی مسلمانوں پر، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کہے، اور ہمارا رد عمل کچھ اس طرح ہوا کہ وہ آن کی آن میں راتوں رات ہیرو بن گیا، پھر سیاست میں بھی پہنچ گیا اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔
ایک ایسا غیر معروف انسان جسے کوئی جانتا نہیں تھا، کبھی کبھی ہمارا یہ رد عمل راتوں رات اسے ہیرو بنا دیتا ہے. اور کچھ اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح کے رد عمل میں ہم نے پایا کم اور کھویا زیادہ ہے. یہاں پر اس موقع پر ہمیں اس بات کی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اور بنیادی کیا کمیاں ہیں جن کو ہم دور کریں. یہ شکوہ آدمی کر سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں بہت ساری مراعات نہیں ملتی، ٹھیک ہے شکوہ کر لیجئے، لیکن کس حکومت نے ہمیں تعلیم سے منع کیا ہے کہ بھائی آپ آگے نہ پڑھیں؟ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ کون ہمارے درمیان ایسا گھسا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ شراب پیو، اسمیک پیو؟ لیکن ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ آج مسلمانوں میں نشہ بڑھ رہا ہے. کون ہمارے خلاف سازشیں کر رہا؟ کوئی نہیں کر رہا، یہ سب ہم کر رہے ہیں. مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، اسکولوں میں جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں. جو لوگ بھی تعلیم اور ایجوکیشن کے لائن سے کام کر رہے ہیں بیچارے، شہر میں بہت سارے لوگ، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کر رہے ہیں، پمفلیٹ بھی بانٹے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اگر فیس نہ ہو تو ہم فیس دینے کو تیار ہیں، کاپی کتابیں نہیں ہیں تو ہم وہ بھی بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہیں. لیکن کتنے لوگ ہمارے علاقے میں مل جائیں گے کہ جو نہیں پڑھ رہے، حالانکہ تعلیم کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں. کوئی پڑھا رہا ہے لیکن ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہائی اسکول سے پہلے، کوئی اس سے پہلے، اور کوئی پڑھا ہی نہیں رہا سرے سے. حالانکہ ان کا یہ عذر بالکل غلط ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، کیونکہ آدمی کہے اس کو پیسے ملیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گے. صورتحال کچھ اس طرح ہے. یہ جمعیت بلڈنگ بغل میں ایک اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، ڈے بورڈنگ بھی چلتا ہے وہاں، حفظ کا. اب تک کا جو تجربہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو فیس کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کا ایڈمیشن لیا گیا کہ بھائی ان کا بھی حق ہے تعلیم کا، لیکن ان میں سے کسی ایک بندے نے پڑھایا نہیں. فری کے لیے کھانا پینا فری، ساری چیزیں فری، جبکہ مہنگی فیس ہے. لیکن یہ ہو کہ چلو بھائی آپ ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. بس انہوں نے داخلہ کیا، مہینے 2 مہینے پڑھایا، جبکہ نہ کوئی پٹائی ہوتی ہے، نہ کوئی ہر چیز کا بہتر نظم ہے جو شاید گھروں میں میسر نہ ہو. کھانے کو ملتا ہے، کھیل کود کے لیے اچھا گراؤنڈ ہے، نہیں پڑھایا انہوں نے. ایک عورت یہاں بھیک مانگتی تھی، وہ مانگتے مانگتے ادھر سے گزری، اس نے کہا کہ اب ادھر نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ شرم کی وجہ سے نہ آتی ہو. تو اس نے کہا ہمارے بچے کو داخل کر لیا. ہم نے کر لیا ہو بھائی. اس کے بچے کو داخل کیا، مہینہ بھر آیا وہ، اس کے بعد لیٹ ہو گیا. وہ لیٹ دیر، جیسے 7 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے آ رہا ہے، اس کو ٹوکا گیا. خیر پھر یہ ہوا کہ بھائی اگر تم دیر میں آؤ گے تو تمہیں باہر کر دیا جائے گا، کیونکہ سارے بچوں کا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے. آپ دیکھیں اسکولوں میں گیٹ بند ہو جاتا ہے، آپ واپس لے جا، کیونکہ اگر ایک بچے کے ساتھ رعایت کی گئی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو پھر اور دوسرے بچوں پر اثر پڑتا ہے، نظام خراب ہوگا. تو اس کو بھی یہی بات سمجھائی گئی. اگلے دن اس کی ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ایک جملہ کہا، آپ وہ جملہ سنیے گا، جس نے کلیجے کو پھاڑ دیا. اس نے کہا کہ اصل میں ہم غریب ہیں، اس لیے ہم کو معلوم تھا کہ غریب بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہ اس سے ہم کیا کہیں. یہ اصل میں خود ہماری پستی ہے. یہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں. ہم نے یہاں اعلان کیا، آپ محلے کے جتنے بچے ہوں اور پڑھنا چاہتے ہو، سب کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیجیے، ہم سب کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ. آپ لائیے ڈھونڈ کر کے. ابھی مسجد کے پڑوسی جس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں بھی ہم نے کہلوایا،
بات پہنچ گئی ہوگی کہ بھائی یہ بچے ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی ہو تو ان کو پڑھاؤ، جو خرچہ ہو ہم کو بتاؤ، ہم خرچ دیں گے۔ اب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم کو کوئی اطلاع اس طرح کی نہیں ملی کہ بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ ہماری کمیاں ہوتی ہیں اور ہم بھاڑا کسی اور پر پھوڑتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جیسے جسم میں الرجی ہوتی ہے، اسے قوموں میں بھی الرجی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اندر عدم برداشت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا بہت سارا نقصان کر لیتے ہیں۔ ادھر کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے کافی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے، زیادہ اشتعال میں نہیں پڑے، اور انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم کاروبار میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، اور الحمدللہ بڑھے بھی ہیں۔ کچھ لوگ باہر دوسرے ملکوں میں گئے، گلف کنٹری میں گئے، وہاں انہوں نے کمایا، گھر کا معیار بلند ہوا، حکومت کی معیشت بھی کچھ نہ کچھ مضبوط ہوتی ہے۔ اب جب یہ چیز ہوئی کہ یار مسلمان تو ایک چپ چاپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، ان میں MBBS بھی بن رہے ہیں، ان میں IAS بھی بن رہے ہیں، IPS بھی بن رہے ہیں، تعلیم میں مسلمان دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب پری پلان وہ لوگ جو اسلام مخالف ہے، مسلمان مخالف ہے، اور یہ ترقی ان کے آنکھوں میں چبھنے لگی، وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، گھما دیا جاتا ہے کہ وہ اسی میں الجھے رہیں۔ آج یہ جلوس، آج یہ ہنگامات، یہ احتجاج اس طرح ہوتے ہوتے اور مسلمان جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ پھر پیچھے چلے جائیں، اور جو ترقی کر رہے ہیں وہاں پر وہ ترقی نہ کر سکیں۔ ایک طرف یہ بات بھی ہے، اور در حقیقت اسی برداشت کا نام صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو دوہرا اجر فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ جب لوگ صبر کرتے ہیں تو ہم انہیں دوہرا اجر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو آج کل اسرائیل ظلم کر رہا ہے، کسی زمانے میں اللہ کی بڑی چہیتی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو بھی اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، کہ ہم نے ان کے اوپر جو انعامات اور احسانات کی بارش کی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان لوگوں نے صبر کا معاملہ کیا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب واقعتاً وہ اس لائق تھے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا أُولَٰئِكَ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ آپ صبر والوں کو آپ بشارت دے دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور انہی حالات میں بعض لوگ ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، کبھی حکومت کا شکوہ، کبھی حالات کا شکوہ، کبھی اور چیز کا شکوہ، کبھی کسی چیز کا شکوہ، اور جو انسان شکایت کا عادی ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، اس کی ساری صلاحیت شکایتوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ہمیں ریزرویشن نہیں ہے، وہ دلتوں کو ریزرویشن ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے، سبسڈی نہیں ہے، وہ اسی سارے شکوے میں پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور جو صبر کے ساتھ آگے منزل طے کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں جہاں ایک طرف یہ شعور پیدا ہوا ہے اچھا ہے، لیکن کہیں کہیں پر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر آپ نے صبر کا معاملہ کیا ہے، سوجھ بوجھ کا معاملہ۔ مکی زندگی میں وہ صحابہ کرام جو ستائے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب ہم کو مرنا ہی ہے تو ہم ایک دو کو نمٹا کے مر جائیں، طرح طرح کی اذیتیں پریشانیاں ہیں، تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم ایک دو کو نمٹائیں مر جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، برداشت کرو۔ مدینے میں جب آئے اور طاقت ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، منافقین نے بڑا پریشان کیا، تو بہت صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان کا علاج کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو منافق ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون منافق، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں،
اگر تم ایسی کوئی حرکت کرو گے تو پوری دنیا یہ کہے گی کہ دیکھو پہلے تو مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ رہا، اب یہ مسلمانوں کے نبی ایسے ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اس لیے وہاں بھی آپ نے برداشت کا حکم دیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، وہ بھی پوری تاریخ اس کی، وہاں پر بھی آپ نے صبر کا حکم دیا۔ جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا وہ، تو وہاں بھی آپ نے صبر کا معاملہ کیا۔ ایک صحابی تھے بہت مظلوم تھے، انہوں نے ایک اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج خونریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جتنا ستائے گئے ہر چیز کا حساب ہم لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کرنے والے سے ایک کام طے کیا کہ ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، تاکہ دل شکنی نہ ہو باپ سے جھنڈا لے کر کے بیٹے کو اگر دے دیا جائے تو کوئی باپ یہ نہیں کہے گا کہ میری توہین ہو گئی، خوش ہو جائے گا کہ چلو بھائی بیٹے کے پاس گیا۔ اور فرمایا کہ اعلان یہ کرو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو حالانکہ پوری طاقت تھی، موقع تھا کہ بدلہ لیا جائے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ کب؟ جب کہ طاقت تھی۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس وقت اس لیے ہوا کہ 12 وفات کے موقع پر روشن نگر براؤس ایریے میں کسی نے لکھا آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر FIR ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، اس کی کیا حقیقت ہے ابھی تک لوگ اس کی تہہ میں بھی نہیں پہنچے۔ پرشاسن کا بیان آ گیا کہ بھائی ہم نے اس پر FIR نہیں کی، گرفتاریاں اس پر نہیں کی، وجہ کچھ اور تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر اتحاد کا کوئی مرکز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اتحاد نہ خدا کی نام پر ہو سکتا ہے، اتحاد نہ قرآن کے نام پر ہو سکتا ہے، اتحاد نہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے نام پر ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی کو تو آپ جذباتی طور پر مان لیں، اگر مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہاں تو کسی طرح کوئی کمپرومائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات کہنا یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کچھ بھی نہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہم غیروں کو موقع نہ دیں۔ ابھی آپ نے سنا بھدوئی میں احتجاج ہوا، اور اسی احتجاج میں کسی نے نعرہ لگا دیا سر تن سے جدا، لیجئے صاحب ہو گیا کام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کا کوئی بندہ ہو، کوئی سازش کے تحت میں کر رہا ہو، لیکن ایسے بھیڑ میں کون تحقیق کرے گا؟ اس سے پہلے بھی پٹکا پور کے حوالے سے ہم نے ایک بات کہی تھی۔ تو ہمارا احتجاج ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی تعلیم یافتہ جیسے ایک شکل ہوتی ہے احتجاج کی، اس انداز میں ہو کہ ہم موقع فراہم نہ کریں۔ بلا شبہ اگر کچھ گرفتاریاں ہو جائیں تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر مار پٹائی ہو جائے اس نام سے تو اس سے بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موقع اور چانس کم سے کم دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز مل جائے اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں ہندوستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذرا سے رد عمل میں جو وہ چاہ رہے ہیں ہم دشمن کو ان کے ارادوں میں کامیاب کر دیں۔ ہندوستان کا سیاسی رخ بدل رہا ہے، بہت کچھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں آ کر ہم اصل مقصد کو بھلا بیٹھیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارا احتجاج اتنا منظم، اتنا سسٹمیٹک ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں آئیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس احتجاج اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ہم آ جائیں شراب پی کر کے احتجاج کرنے، اسمیک پی کر کے احتجاج کرنے، اچھا نہیں لگتا۔ ہم کم سے کم کچھ ایسے اخلاق نبوی پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ہم پیدا کریں
غیر مسلموں کو آپ کے اخلاق سے روشناس کرائیں، ان کو ہم بتائیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے، جیسے کہ پچھلے ہفتوں میں یہ بات آئی کہ آپ نے کس طریقے سے پورے عالم کے اندر انقلاب پیدا کیا، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، سماج کے کیا حقوق ہیں، ان آپ کی سیرت سے غیر مسلموں کو واقف کرائیں۔ ہر غیر مسلم مخالف نہیں ہوتا، دشمن نہیں ہوتا، وہ سنے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی اور اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ جتنی چیزیں جو ہماری شخصیت کو داغدار کریں، شراب اور نشہ پتی کے لائن سے یا اور بھی بہت سی غلط چیزیں، اس لائن سے اپنے آپ کو دور کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ کبھی جسمانی الرجی ہوتی ہے اور کبھی قوموں کے اندر الرجی آ جاتی ہے، اور وہ الرجی پیدا ہوتی ہے برداشت کے نہ ہونے سے، لہذا ہمیں برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی بھی اسلام کا مخالف کوئی ایسے جملے کہہ دیں تو ہمارا رد عمل ایسا نہ ہو کہ راتوں رات وہ ہیرو بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہیرو ہم نے بنا دیے، ہر صوبے میں ہیرو کھڑا کر دیے۔ اگر ہم سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو شاید لوگ سوچتے کہ یار کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس بے ادبی سے، وہ شاید پیچھے چلے جاتے، لیکن جب ان کو معلوم ہے کہ راتوں رات ہم تو ایم پی اور ایم ایل اے کا الیکشن جیت سکتے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سازش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تعلیمی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے سماج کو آگے بڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت سے دوسروں کو واقف کرائیں، اور اپنی زندگی کے اندر بھی ان کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔